الحمد لله. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له، لا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله الصمد الملك النعين المبين من الشيطان اللعين الكافر المرتد الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وصل وسلم عليه. واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ تو اس جمعۃ المبارک کی نعمت کو، اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے آگے احسن طریقے سے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جلد از جلد تیار ہو کر غسل کر کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسجد میں پہنچ کر اللہ رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی عاجزی و انکساری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ اظہار کریں کہ اے اللہ، تیرے سوا بندگی کے لائق نہیں، اور میں تیرا ادنا سا بندہ تیرے سامنے آیا ہوں، سجدہ ریز ہوا ہوں۔ اے میرے اللہ، میری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما کر مجھے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تابعداری نصیب فرما۔ تو ماشاءاللہ میں جلد از جلد تیار ہو کے غسل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق مسجد میں تشریف لائیں، درود پاک پڑھتے ہوئے آئیں تاکہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں، خوب بھر بھر کے جھولیاں اللہ کی رحمت کو سمیٹیں اور اللہ کی رحمت سے اپنے سینوں کو منور کر لیں۔ میرے واجب الاحترام میں نے قرآن کریم کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الجلال ان تینوں آیات کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موجودہ مسلمانوں کی پسماندگی پر بات ہوگی، غور و فکر سے سماعت کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، رب ذوالجلال نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کے لیے رہبر و رہنما کو چنا ہے، ہر مخلوق کے لیے ایک نمائندہ بنایا ہے جس نے اس مخلوق کو صحیح راہ پر چلنے کے لیے تلقین کی اور سمجھایا کہ تمہاری بہتری اور کامیابی کا رستہ کون سا ہے۔ حضرت جن و حضرت انسان میں اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا کہ ہر امت کو ایک نبی عطا کیا جو اپنی امت کو، اپنی قوم کو راہ راست کی طرف لے کر آتے اور یہ بات سمجھاتے کہ کامیابی کا رستہ کون سا ہے، کامرانیوں کا رستہ کون سا ہے، خالق لم یزل ولا یزال کی رضا والا رستہ کون سا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم پر محنت کرتا، اپنی امت پر محنت کرتا اور اسے صحیح رستے کی طرف گامزن کرتا۔ یہ والا میرے بھائیو دوستو، آخر میں اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ذات بابرکت سے نوازا۔ واللہ العظیم ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے، اتنے خوش قسمت ہیں کہ جس خوش قسمتی کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بڑے انعامات سے نوازا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے انعامات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے عمدہ جو انعام ہے
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا ہو جانا یہ ہمارے لیے باعث عزت و عظمت بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے کہ ہم دوسری امتوں پر فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ جسے رب ذوالجلال نے صرف ایک جہان کے لیے، صرف ایک شہر قبیلے کے لیے یا صرف ایک علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ تمام تر جہانوں کے لیے، اور پھر جہانوں میں سے دنیا کا جہان ہے اور دنیا کے جہان میں تمام انبیاء کرام ہیں، یعنی کہ ہمیں اللہ نے ایسے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا جن کو خالق کائنات نے صرف امتیوں کا نہیں بلکہ قبل جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ان سب پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کا درجہ عطا فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب پیغمبر آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں پر بھی نبی بنا کے بھیجا۔ آپ علیہ السلام صرف میرے اور آپ کے نہیں بلکہ تمام تر جہانوں کے نبی ہیں، تمام انبیاء کے نبی ہیں، تمام ملک فرشتوں کے نبی ہیں، بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں یا ایہا النبی کہہ گئے کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر۔ اللہ رب ذوالجلال نے بذات خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی قرار دیا ہے، اپنا پیغمبر قرار دیا ہے، اور بڑے خوبصورت القابات سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر مدعو کیا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے خوبصورت القابات سے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات بابرکت ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب مجھے اللہ رب ذوالجلال معراج کی رات اپنے پاس لے کر آئے، اپنے پاس بلایا، تو پہلے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ امام اپنے مقتدیوں کے لیے رہبر و رہنما ہوتا ہے، امام اپنے مقتدیوں کے لیے معلم ہوتا ہے، مدرس ہوتا ہے، امام اپنے مقتدیوں کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کا ذریعہ بنتا ہے، بشرطے کہ امام بذات خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو، اور پھر اگر امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ان کی بھی کیا عزت و عظمت اور کیا ہی عمدہ مقام ہوگا۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر امامت کروا کے سارے نبیوں کو یہ بتلا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے مقتدا بنا کر بھیجا ہے، اور تم سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہو، لہٰذا تمہاری نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے توسل سے ہے، نہ کہ تمہاری نبوت کوئی علیحدہ نبوت ہے، بلکہ اصل نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ نے اس میں سے تمام انبیاء علیہ السلام کو حصہ عطا فرمایا، تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے آخری نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر، میں نے قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی، میں انہی کی طرف لوٹ کر آتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله کہ اللہ رب ذوالجلال کو وہ بندہ بے حد محبوب ہے جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی والرسول اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ اور وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام نازل کیا اپنا، من النبیین وہ نبیوں میں سے ہے، والصدیقین صدیقین میں سے ہے، والشہداء شہداء میں سے ہے، والصالحین صلحاء میں سے ہے، وحسن اولئک رفیقا۔ تو میرے بھائیو دوستو، دوسری آیت جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے، وہ چھوٹے اگر آپ نے سننا نہیں ہے نا تو باہر چلے جاؤ، خاموشی سے بیٹھو بالکل۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے محبت کرے، ہمارا اللہ ہمیں کامیاب کرے، تو اس کا ایک ہی رستہ ہے۔ وہ رستہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ میرا اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودگی حاصل ہو جائے گی۔ پھر انعام کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ رب ذوالجلال کی ذات بے حد معاف کرنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ تیسری قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اس امت کے لیے سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا اس امت کے لیے جو نمونہ چنا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کو گزارا جائے، پھر اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیوں سے نوازیں گے۔ ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا کون سے مقام پر کون سا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں آتے، طریقہ کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جاتے، باہر نکلتے، طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے، طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے، طریقہ کیا تھا؟ کس انداز میں، کس لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کیسا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے کھانا تناول فرماتے؟ رسول پاک علیہ السلام کو اگر قضاء حاجت آ جاتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کس طریقے سے بیت الخلاء میں داخل ہوتے، کس طریقے سے نکلتے؟ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کون سی دعا پڑھتے؟ ان سنتوں کو، ان طریقوں کو اگر ہم سیکھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیابیوں سے نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی کامیابیوں سے نوازے گا۔ کامیابی اللہ رب ذوالجلال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزارے گا اللہ رب ذوالجلال اسے کامیاب کرے، اللہ اسے ایسے چمکائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اللہ ایسے اسے چمکائیں گے جیسے کہ سورج کی کرنیں چمکتی۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں
تو کامیابی کے لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہوگا. ہمیں اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ڈالنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ڈالنا ہوگا. جب تک یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر تھی، اس امت کو کوئی بھی جھکا نہیں سکا، اس امت کو کوئی دبا نہیں سکا، اس امت پر کوئی غالب نہیں آ سکا، یہ امت کبھی مغلوب نہیں ہوئی. لیکن جیسے ہی اس امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر غیروں کے طریقے آنا شروع ہوئے، غیر ان پر غالب آ گیا، یہ غیر کے اندر مغلوب ہو گئے. آج مسلمان مغلوب ہے، آج مسلمان غالب نہیں ہے، مغلوب ہے. آج مسلمان مظلوم ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. آج مسلمان نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، جبکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ کی محبت و خوشنود کی، اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے ملنے والی کامیابی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. وہ کس میں ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں تو پھر ناکامی ہے، خسارہ ہے. ہاں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ایک چپراسی نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اسے چمکا دیں گے. اور اگر عرب پتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی نہیں گزاری، اللہ اس کا نام و نشان مٹا دے. اللہ اس کا نام و نشان مٹا دے. آج سے 50 سال پہلے کئی مالدار ایسے تھے، کئی فنکار ایسے تھے، کروڑوں کے مالک تھے، اربوں کی جائیداد تھی، بڑے ظالم و جابر تھے. کوئی ان کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا تھا. مال کی حوث تھی ان کے اندر، مال کے پجاری تھے. لیکن آج کوئی ان کے نام سے بھی واقف نہیں، آج بھی ان کے نام سے بھی واقف نہیں. اور دوسری طرف ایک اللہ کا فقیر بندہ، ایک اللہ کا ولی اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا تھا، اللہ کے سامنے روتا تھا، اللہ کو منانے کی کوشش میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو اس نے ڈالا تھا. اللہ رب ذوالجلال نے کیسا چمکایا کہ وہ احمد علی لاہوری جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو لاہور کے اردا گرد سارا علاقہ جام ہو جاتا ہے. لاہور کے اردا گرد سارا علاقہ جام ہو جاتا ہے. بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پوچھنے والا پوچھتے ہے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ جواب آگے سے ملتا ہے آج اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہم سے اللہ نے واپس لے لی، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے لاہور پر رحمت کی تھی آج وہ اللہ کے پاس چلا گیا. تو میرے بھائیو دوستو، کامیابی اللہ رب ذوالجلال نے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں رکھی، تابعداری میں رکھی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، مجاہد اعظم ہیں، ہاں جی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا. بعد میں جس غازی نے، جس شیر نے، جس نڈر مجاہد نے بیت المقدس کو دوبارہ عیسائیوں سے جس نے فتح کروایا وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اعزاز حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے نام. اتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت سلطان شیخ صلاح الدین ایوبی نور اللہ مرقدہ. ہاں جی، اگر کسی بندے نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو تو پتہ چل جائے گا. وہ اس کرغستان اور ایران کے درمیان کے ایک چوٹی بالا پہاڑی علاقے سے تھے. کوئی نام ان کا جاننے والا نہیں تھا، کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں تھا. مسلمان ہوئے، والد نے ان کو جہاد، مسلمان تھے
والد نے ان کو جہاد کے اندر ڈال دیا، مجاہد بنایا۔ اب مجاہد بن گئے، معلم بنے، عالم بنے، مجاہد بنے، مبلغ بنے، تو اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کیا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو زندہ کیا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے والد کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دادا کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، لیکن میں بتلا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیسے کیا، اللہ رب الجلال کس طرح بندے کو عزت بخشے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ایک سادے سے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا۔ اللہ رب الجلال نے ایسا چمکایا کہ ایک سادہ سے گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ اللہ نے امت مسلمہ کا بادشاہ بنا دیا۔ وقت کا وہ امت مسلمہ کا مجاہد اعظم تھا، وزیر اعظم تھا۔ کفر اس کا نام سن کر کفر پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، کفر میں کپ کپائی آ جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر گزارا تھا۔ حلب کا میدان ہے، سامنے سے کافر آ رہے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ دیکھتے کہ ان کا خادم ان کے آگے آگے بڑھتا ہے اور کفر سے مقابلہ کرتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے دیکھا خادم کے بازو کٹ گیا، خادم شہید ہو گیا، اب غلام ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، لوگ غلاموں کا کاروبار بھی ہوتا تھا، غلام بیچتے بھی تھے، خریدتے بھی تھے۔ جنگ کے اندر جو مال غنیمت میں یا قیدی جو ہوتے تھے وہ بطور غلاموں کے کام کیا کرتے تھے اور ان کو بطور غلاموں کے استعمال کیا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا غلام ہے، ادنا سا غلام ہے، میری روایت میں آتا ہے حبشہ کا رہنے والا ہے، رنگ کا کالا سیاہ ہے، لیکن وہ کٹ گیا، اس کا بازو شل ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا اپنے غلام کے لیے یہ الفاظ تھے، اے میرے اللہ، اس کی جگہ آج تو مجھے زخم دے دیتا، میرے اس بھائی کو تو تکلیف میں نہ ڈال۔ پھر فرمایا صبر کرنا، یہ مقدر میں تھی، لگ گئی، اللہ رب الجلال تمہیں اس پر بہترین اجر عطا فرمائے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو، ایسے بندے کو اگر کسی نے اپنے پاس کسی کو کام کرنے کے لیے رکھا ہو تو واللہ العظیم بھائی کہہ کے پکارنا تو دور کی بات، ہم سیدھے نام سے نہیں پکارتے، سیدھے نام سے نہیں پکارتے۔ کوئی گیٹ کے اوپر چوکیدار رکھا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں کہ اسے بھائی عاصم نام ہے مثال کے طور پر تو اسے بھائی عاصم کہہ کے نہیں پکاریں گے، بلکہ کیا چوکیدار کہہ کے پکاریں گے، اس کو اس کے نام سے پکارنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر آج پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف لوٹ آئیں گے، اللہ ہمیں کامیابیوں سے نوازے، اللہ ہمیں کامیابیوں سے نوازے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ رب الجلال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے، حد سے زیادہ۔ اللہ رب الجلال اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ پوری دنیا مل جاتی ہے، کسی طریقے سے اس بندے کو جھکا دیا جائے، لیکن اللہ پھر اس کو سرخرو کرتے ہیں اور اسے چمکاتے ہیں۔ ایک مختصر سا واقعہ ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو انگریز بدبخت نے جیل میں ڈال دیا، قید کر دیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ قید میں ہے۔ اب ظالم نے کیا کیا، ایک برف کا بالاک نیچے رکھا، اوپر حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو لٹایا اور دوسرا برف کا بالاک اوپر رکھ دیا۔ اب جب انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب الجلال ہر طرح کی
ظلم و جبر کو برداشت کرنے کی طاقت و قوت اس میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال اس کے اندر ہر طرح کی طاقت و قوت بھر دیتے جس سے وہ دنیا کے ظلم و جبر کو برداشت کر سکے، دنیا کے ظلم و ستم کو برداشت کر سکے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو فرماتے سفید داڑھی ہے، ضعیف العمر ہے، کمزور بدن ہے، جب ظالموں نے برف کے بلاک پر لٹایا، ایک برف کا بلاک اوپر رکھ دیا، 48 گھنٹے تک مسلسل لٹائے رکھا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ تقریباً 72 گھنٹے تک مسلسل لٹائے رکھا، پھر نکالا اور نکال کے پوچھا، ہاں بھئی احمد علی بتلا اب تیرا کیا کہنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جب زندگی گزارتا ہے بندہ تو پھر اس کے اوپر ظلم ہونے والا، جو اس پر ظلم ہو، اس کے اوپر کوئی جابر ظلم ڈھائے تو وہ ظلم بھی اس کے لیے مسرت کا باعث بنتا ہے، وہ ظلم بھی اس کو مزہ دیتا ہے، اس ظلم سے اسے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ ظلم میں بھی اللہ کو یاد کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے نیچے بھی برف کا بلاک ہے، اوپر بھی برف کا بلاک ہے، درمیان کے اندر لیٹے ہوئے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے وہ ظالم بدبخت، تو نے یہ برف کے بلاک میں 48 گھنٹے تو رکھ لیا، تیرے اس برف کے بلاک میں 48 گھنٹے گزارنے کے بعد احمد علی لاہور، احمد علی کا جسم تو ٹھنڈا ہو گیا ہے لیکن ایمان کی حرارت میں اللہ نے اور اضافہ کر دیا۔ یہ اعزاز کہ ظالم کے ظلم سے نہ گھبرائے، یہ کس وجہ سے ملا؟ صرف اس وجہ سے کہ اس ایک سکھ کے بیٹے نے سکھیت کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو اپنایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو اپنایا تھا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب ذوالجلال نے دنیا اور آخرت کی کامیابی میں بار بار کہہ رہا ہوں اس لفظ کو، اس جملے کو ہم پکا لیں، اس جملے کو اپنے اندر لے آئے، اللہ جانتے اللہ چمکائے گا، واللہ اللہ چمکا دے گا کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں رکھی۔ اس جملے کو ہم نے اپنے دل میں اتارنا ہے۔ اگر یہ جملہ دل میں اتر گیا پھر میرا سونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، میرا اٹھنا نبی کے طریقے پر ہوگا، میرا کھانا نبی کے طریقے پر ہوگا، میرا پینا نبی کے طریقے پر ہوگا، میرا معاشرے میں زندگی گزارنا نبی کے طریقے پر ہوگا، میں باپ سے بات کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، میں ماں سے بات کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، میں اپنی بہن سے بات کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، میں کھاؤں گا پیوں گا، غرض یہ کہ میری زندگی کا ہر کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہو۔ اگر یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھا، اس جملے کو دل میں اتار، اس جملے پر محنت کرنی، اس جملے پر محنت کرنی، محنت کریں گے اللہ رنگ لائے گا، اللہ چمکائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے تاجروں میں سے، اب ایک تاجر کا کتنا بھی نام ہوتا ہے بھائی، جہاں تک تجارت ہے وہاں تک نام ہے، ایسے ہی ہے نا جی، یا معاشرے میں کوئی جان پہچان ہے، یہ جہاں تک اس کی تجارت ہے وہاں تک اس کا نام ہے، جہاں تجارت نہیں وہاں اس کا نام بھی نہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر آئے، جیسے ہی داخل ہوئے ابو جہل اور عتبہ شیبہ یہ بڑے بڑے مشرکین مکہ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے وہ تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میری مانو گے اللہ کامیاب کرے گا، نہیں مانو گے اللہ ناکام کرے گا۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
اے ابو بکر جاؤ اس کے پاس، اسے جا کے سمجھاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں انا رسول اللہ، مجھے اللہ رب ذوالجلال نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ جملہ نکلا، حضرت ابو بکر شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے، بغیر کسی شک و شبہات کے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اس بات پر ایمان لے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا اے آمینہ کے لال، اے میرے محبوب پیغمبر، بتلائیے میرے لیے کیا حکم ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الحال اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو، یہ ظالم و جابر لوگ اگر ان کو پتہ چلا کہ تم نے کلمہ پڑھ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو اور محمد پر ایمان لے آئے ہو، یہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کچھ دن تک تو صبر کیا، پھر آخر کار بول دیا اور اظہار کر دیا، اعلان کر دیا کہ میں ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کا ساتھی ہوں، ان کے لائے ہوئے دین پر اور شریعت پر ایمان لا چکا ہوں۔ ظالموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اس قدر مارا، اس قدر ظلم و جبر کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے۔ صبح کا وقت ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، شام تک بے ہوش رہتے۔ شام کو جیسے ہی ہوش میں آتے، سب سے پہلا جو زبان سے لفظ جاری ہوتا ہے، جو جملہ جاری ہوتا ہے، جو الفاظ نکلتے ہیں، وہ الفاظ یہ ہیں کہ مجھے یہ بتلاؤ میرے محبوب پیغمبر کس طرح کس حالت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا طبیعت کیسی ہے، رسول پاک علیہ السلام اس وقت کس کیفیت میں ہے۔ اماں کہتی ہے بیٹا دودھ پی لے، دودھ پی لے، تیرے جسم میں بے حد کمزوری ہے، کچھ توانائی آ جائے گی، کچھ تیرے اندر چستی آ جائے گی، کچھ طاقت و قوت آ جائے گی۔ زبان سے کہتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت تک ابو بکر کے حلق سے ایک دودھ کا قطرہ بھی نہیں نیچے نکل سکتا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر دے۔ فوراً نکلتے ہیں، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، دیدار کر کے پھر اس کے بعد کچھ تناول کرتے کھاتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام سے اس قدر عہد وفا ہے، اس قدر محبت ہے، اس قدر اللہ کے نبی کی اتباع ہے کہ ہجرت کی رات آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، غار کے چلے گئے، ہجرت کی، غار کے اندر پہنچتے ہیں، غار میں جا کر حضرت ابو بکر صفائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیچے سوراخ ہے، حضرت ابو بکر اپنی چادر اتارتے، پھاڑتے، ٹکڑے کرتے اور ان ٹکڑوں سے ان سوراخوں کا منہ بند کرتے۔ ایک سوراخ بچ جاتا ہے، اس کو بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں بچتا، حضرت ابو بکر اس سوراخ پر اپنی ایری رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی ایری پر ایک کالا ناگ، ایک سانپ ڈستا ہے، زخم دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کو برداشت کرتے، اس رنج کو برداشت کرتے، اس غم کو برداشت کرتے، لیکن اللہ کے نبی کی اتباع میں، اللہ کے نبی کی پیروی میں، اللہ کے نبی سے محبت میں کمی نہیں آنے دیتے۔ اللہ کیا اعزاز دیتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ حضرت ابو بکر کی عزت و عظمت پہ آیت اتار دیتے اور کیا کہتے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اے میرے محبوب پیغمبر اپنے ساتھی اس ابو بکر سے کہہ دیجئے ہرگز پریشان نہ ہو، ہرگز غم نہ کرے۔ ثانی اثنین خوبصورت لقب سے اللہ پکارتے کہ میرے محبوب پیغمبر اپنے اس صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے اس دوسرے سے کہہ دیجئے ہرگز پریشان نہ ہو، میں اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوں، میں اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوں۔ اللہ بذات خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت کا اعلان کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں
قربان جاؤں ابو بکر کی عزت و عظمت پہ کہ اللہ بذات خود کہہ رہا ہے اے ابو بکر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ جو اتنا بلند و بالا مقام اور مرتبہ ملا، یہ جو کامیابی ملی، اس کے پیچھے میں نے بار بار کہا، پھر کہتا ہوں، اس کے پیچھے راز صرف یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیا تھا، اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر ڈال لیا تھا۔ آج واللہ یہ کامیابی ہمارا مقدر بھی بن سکتی ہے، یہ کامیابیوں سے اللہ ہمیں بھی سرشار کر سکتا ہے، ان سرخرویوں سے اللہ ہمیں بھی کامیاب کر دے گا۔ بس ایک بات ہے کہ اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر لے۔ آج ہماری شادی بیاہ غیروں کے طریقوں پر، آج ہماری خوشی غیروں کے طریقوں پر، آج ہماری غمی غیروں کے طریقوں پر، آج ہمارے گھروں کے اندر کھانا پکانا سارا کچھ غیروں کے طریقوں پر، ہمارا لباس غیروں کے طریقوں پر، ہمارا چلنا پھرنا غیروں کے طریقوں پر۔ جب ہم نے غیر کو اپنایا تو پھر غیر ہم پر غالب آ گئے، ہم مغلوب ہو گئے۔ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے ہم پھر غالب ہو جائیں، ہم پھر غالب ہو جائیں، تو طریقہ کار ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کا۔ جو زندہ کرے گا اللہ اسے غالب کر دے گا، اللہ اسے غالب کر دے گا، اللہ خود بخود اس کی ہیبت، اس کا رعب غیروں کے دلوں میں ڈال دے گا، ہاں غیروں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ عہد کریں، اے اللہ رب ذوالجلال سے مانگے۔ میں اکثریت کہا کرتا ہوں خلق الانسان ضعیفا، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کی تخلیق تو کی ہی کمزوری میں گئی ہے۔ جب خالق کائنات خود کہہ رہے کہ انسان کمزور ہے، میں اور آپ پھر کس طرح طاقتور ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ واقعتاً ہم کمزور ہیں۔ میں یوں کہتا ہوں انسان کی مثال پودے کی سی ہے۔ چھوٹا پودا ہو نا، ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ جھک جاتا ہے۔ اگر ہوا کا جھونکا مغرب کی طرف ہے وہ مغرب کی طرف جھک جائے گا، ہوا کا جھونکا مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف جھک جائے گا، شمال کی طرف ہے شمال کی طرف جھک جائے گا، جنوب کی طرف ہے جنوب کی طرف جھک جائے گا۔ لیکن وہی پودا وہ جھکتا تو رہتا ہے لیکن اپنی اصل حیثیت کو نہیں چھوڑتا، اصل جگہ کو نہیں چھوڑتا۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ ایک وقت وہ مضبوط ترین درخت بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان ہر طرف سے، عیسائی بھی کہے گا میری طرف جھک جائے، ہاں جی، یہودی کہے گا میری طرف جھک جائے، ہاں جی، پھر اس کے بعد ہندو کہے گا میری طرف جھک جائے، دنیا کے دوسرے کفری عقائد رکھنے والے کفار کہیں گے ہماری طرف جھک جائے۔ لیکن اگر یہ پودا اپنی جگہ پر مضبوط رہے گا، یعنی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑے گا، تو پھر اللہ ایک وقت آئے گا اسے ایسا مضبوط ترین بنائیں گے، ایسا مضبوط بنائیں گے، ایسا غالب کریں گے کہ جیسے محمد بن قاسم کا نام آج کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی چمکتا ہے، اللہ ہمارا بھی اسی طرح قیامت تک نام چمکائے۔ اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، آخرت میں بھی عزتیں دے گا۔ آخر میں آپ حضرات سے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، ہوا کے جھونکے کے ساتھ کبھی دائیں کبھی بائیں جھکے گا، کفر اس کو جھکانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو اپنائیں۔ اب کمزور ہیں، نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن سستی ایسی پڑ جاتی ہے شیطان کے حملوں کی وجہ سے، پھر سنتوں سے دور ہو جانا شروع۔ اب جب اس طرح کا ہو جائے، بندے کا سنت پہ دل نہیں لگ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دل نہیں لگ رہا، آسان سا نسخہ ہے، آسان سا طریقہ ہے۔ ہمارے شیخ حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ ہر بدھ والے دن اپنی مجلس ذکر میں فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جو بندہ 100 مرتبہ، فرماتے زیادہ نہیں، صرف کتنی دفعہ جی؟ 100 دفعہ استغفر اللہ اور 100 دفعہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا یہ تینوں اذکار 100 دفعہ جو بندہ روزانہ پڑھے گا، اللہ رب ذوالجلال اس کو اپنے نبی علیہ السلام کا پکا ٹھکا متبع بنا دے گا، اور یہ حقیقی بات۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے روزانہ کم از کم 100 دفعہ استغفار کریں، دیکھیں خود دل چاہے گا،
واللہ خود دل چاہے گا۔ ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آیا تھا، ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آیا تھا، بڑا پینٹ شرٹ پہننے کو دل کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، فلان ہے ڈھمکان ہے۔ حضرت جی نے سمجھایا، یہ ورد بتلایا۔ واللہ جب سے یہ ورد کر رہے اس وقت سے میرے اللہ کا بڑا فضل ہے، غیروں کا لباس پہننا تو دور کی بات، غیروں کے لباس پر نظر بھی پڑ جائے تو پھر بھی دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر